من سب الشیخین او طعن فیہما یکفر ویجب قتلہ، جس نے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی یا ان کے بارے میں طعن کیا، وہ کافر ہو گیا، اس کا قتل واجب ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے اور توبہ کرے اور نئے سلے سے اسلام لے آئے، کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ قال الصدر الشہید لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَإِسْلَامُهُ، اس کا اسلام منظور نہیں ہے۔ یہ صرف صدر شہید کا ہی مذہب نہیں، یہ امام ابو لیث سمرقندی کا بھی مذہب ہے، وہ ابو نصر الدبوسی، ابو نصر دبوسی کا بھی مذہب ہے۔ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، یہ مختار ہے، فتویٰ اس پر ہے، یہ ہے مختار، اس پر فتویٰ۔ دیوان اقبال کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک مرد حق پرست لیٹا ہوا ہے، شار فاطمہ جناح پر، انہیں شاہ عنایت قادری کہا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو پھر جلد سمجھ آ جائے گی۔ یہ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کا تبرک آپ کے سامنے زیارت کے لیے پیش بھی کر رہا ہوں۔ یہ کلمی نسخہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں اپنے بزرگوں کی محنت کو بھی تو دیکھو، اور وہ جو نچ کے یار منانے والا فلسفہ ہے وہ بھی اس کو دیکھیں۔ اور اس میں واضح طور پر آپ نے لکھا وَقَذَا الشَّتْمُ فِي الْأَئِمَّةِ وَهُمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں ایسے ہی جو بندہ خلفائے راشدین کے خلاف بھونکے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وہ بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ آج اگرچہ بھنگیوں اور چسیوں کے ڈیرے لگ جائیں ان کے مزار پر، مگر قبر والے کا نظریہ سنو، اور کہتے ہیں خصوصاً فی الشیخین لأن شاتمیہم کافرون خلودا بحیث ان تابوا لم تقبل توبتہم ابدا، کہتے ہیں خلفائے راشدین میں سے بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے خلاف جو بولے، جو ان کو گالی دے، تو شاہ عنایت قادری کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہوگی، لم تقبل توبتہم ابدا، کبھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ الاشباہ والنظائر فی الفقہ الحنفی، اس کے اندر اس بحث کو جب چھیڑا گیا تو کہتے ہیں لا تصح ردۃ السکران، اگر بندہ نشے میں ہو تو وہ اس حالت میں اگر کوئی کفر یا جملہ بول جائے شان رسالت سے ہٹ کر، تو کہتے ہیں وہ مرتد نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کو ہوش جو نہیں۔ لیکن الا الردہ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سرکار کے خلاف اس نے کچھ بولا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھی ہوش تھا، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، اسے قتل کیا جائے گا، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ اس میں یہ لکھا ہے اما من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والشیخین، کا یہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں، یہ چونکہ حنفی اصول ہے سارے اس کتاب میں، انہوں نے کہا کہ جو بندہ سرکار کو گالی دے کے مرتد ہو لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، جیسے اس کی قبول نہیں ہے جو شیخین کو گالی دے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے اس حقیقت کو لکھا۔ درر الحکام فی شرح غرر الاحکام، اس کتاب کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے تو حکومت چلانے کا طریقہ، حاکموں کے لیے خصوصی موتی فی شرح غرر الاحکام، اس کی دوسری جلد کے اندر کہتے ہیں محل قبول توبۃ المرتد ما لم تکن ردتہ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بغضہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ توبہ وہاں قبول ہوتی ہے جہاں سرکار کی توہین کے بغیر کوئی مرتد ہوا ہو، توہین اس نے نہ کی ہو، اور اگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یا بغض سے، بغض کا لفظ بھی بولا،
جیسے پہلے آیا کہ زبان پہ نہیں لاتا، دل سے بغض رکھتا تو پھر بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہے، اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے قضا یقتل حدا بسب الشیخین او الطعن فیہما ولا تقبل توبتہ علی ما هو المختار للفتوی۔ یہ لفظ سب یاد رکھیں۔ روایات کے اندر مد و جزر ہوتا رہتا ہے، لیکن حنفی فقہا فتوے کے لیے کس بات پر مختار کہہ رہے ہیں؟ یہ ملا خسرو انہوں نے اس انداز میں اس مقام پر اس حقیقت کو واضح کیا۔ کہتے ہیں کہ جو شیخین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، اس میں سارے متفق ہو رہے ہیں کہ اس کو حداً قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں جن کے یاروں کی توہین برداشت نہیں ہوتی تو اس نبیوں کے سلطان کی توہین کیسے برداشت ہو جائے گی؟ فلا تقبل توبتہ، کیسے؟ الا ما هو المختار للفتوی، یہ مختار ہے فتویٰ کے لیے، فتویٰ اس پر دیا جائے، یہ زبان فتویٰ ہے۔ الجوہرۃ النیرہ فقہ حنفی میں امام قدوری کو تو سارے طالب علم اور علماء بھی جانتے ہیں، اور وہ آج کل کے نہیں، مجھے یہ شرف حاصل ہے میں نے امام قدوری کے مزار پہ بھی ایک چلہ کاٹا ہوا ہے، دجلہ کے کنارے بغداد شریف۔ چھٹی کے وقت ان کی دہلیز پر بھی حاضری ہو جاتی تھی۔ امام قدوری الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 6، اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی، خواجہ ہاشم ٹھٹوی نے اس ذریعے سے بھی اپنا موقف ثابت کیا۔ بات انہوں نے یہ کی ہے صفحہ نمبر 328 پر، من سب الشیخین او طعن فیہما یکفر ویجب قتلہ، جس نے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی یا ان کے بارے میں طعن کیا، وہ کافر ہو گیا۔ ویجب قتلہ، اس کا قتل واجب ہے۔ پھر ثم ان رجا، پھر اگر وہ رجوع کرے، وتاب، اور توبہ کرے، وجدد الاسلام، اور نئے سلے سے اسلام لے آئے، حل تقبل توبتہ ام لا، کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ اچھا، اب امام قدوری، بات ان کی بڑی ضروری اور ہے پوری کی پوری۔ 720 ہجری میں جن کی ولادت ہے، انہوں نے کہا قال الصدر الشہید، یہ ائمہ میں وہ امام صدر شہید، لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، وَإِسْلَامُهُ، اس کا اسلام منظور نہیں ہے۔ اور کہا وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِي، یہ صرف صدر شہید کا ہی مذہب نہیں، یہ امام ابو لیث سمرقندی کا بھی مذہب ہے، وہ ابو نصر الدبوسی، ابو نصر دبوسی کا بھی مذہب ہے، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، یہ مختار ہے، فتویٰ اس پر ہے، یہ ہے مختار، اس پر فتویٰ۔ یہ لکھی ہے امام ہاشم ٹھٹوی نے یہ عبارت جوہرہ نیرہ سے السیف الجلی میں، اور کہا ہے لوگو جن کے یاروں کا گستاخ نہ بچے اس پیارے کا گستاخ کیسے بچ جائے؟ اس واسطے استدلال اس ذریعے سے بھی کیا کہ جب سب شیخین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں تو پھر سرور کونین کی جو توہین کرے اس کی توبہ کیسے قبول ہو؟